سورۃ الحجرات، اس کا مفہوم آسان فہم انداز میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سورۃ الحجرات میں بنیادی طور پر دو چیزوں کو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، آپ کی تعظیم، آپ کا احترام اور آپ کی اطاعت کرنے میں ایک مسلمان کا رویہ اور کردار کیسا ہونا چاہیے۔ نمبر دو، آپس میں ایمان والوں کا اتفاق اور اتحاد، اس کے اصول کیا ہیں، ان کو بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ان اصولوں پر ہم عمل پیرا ہوں تو ہمارا معاشرہ خوشگوار اسلامی معاشرہ بن پائے، اور وہ چیزیں جن کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، بدگمانیاں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، ان کو بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ لفظ یا اکیلا آئے تب بھی اس کا معنی ہے اے، اگر اس کے بعد ایھا یا ایتھا آئے تب بھی اس کا معنی ہے اے، اور یہ ایھا اور ایتھا تب آتے ہیں جب یا کے بعد ایسا لفظ ہو جس کے اوپر الف لام ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، مت آگے بڑھو، بین یدی اللہ، اللہ سے، ورسولی، اور اللہ کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ یہ پہلا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، احترام اور تعظیم سکھائی گئی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کہیں چل رہے ہوں تو آپ سے آگے بڑھنا آپ کی بے ادبی تھا، آپ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوں تو آپ سے پہلے اپنی گفتگو کو کرنا یہ بے ادبی تھا۔ ایسے ہی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی مدارج السالکین میں لکھتے ہیں کہ آپ کی وفات پر ملال کے بعد بھی اب آپ کے جو فرامین ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں، ان باتوں سے مسلمان کا آگے بڑھنا، ان کو چھوڑ کر ان کے مقابلے میں اپنی رائے کو پیش کرنا، اپنی بات کو پیارے نبی کی باتوں پر ترجیح دینا، یہ نبی سے آگے بڑھنا ہے۔ جیسے آپ کی زندگی میں آپ سے آگے بڑھنا آپ کی بے ادبی ہے، ایسے ہی قیامت تک آپ کی سنت سے، آپ کی بات سے کسی مسلمان کا اس بات کو پیچھے ڈال کر اپنی بات کو آگے کرنا، یہ آپ کی بے ادبی ہے۔ اب ہمیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری زبان سے نکلنے والی بات، ہمارے اعمال اور ہمارے کردار، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں، ان کی بات سے یکسر بھی ہم باہر نہ نکلیں۔ اور اس بات کو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا، کبھی فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اطیعوا اللہ، اطاع یطیع، باب افعال سے امر سے جمع ہے، اطیعوا، تم اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اللہ کی، ورسول، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بلکہ اللہ کے قرآن نے تو یہ ضابطہ بیان کر دیا۔ ضابطہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کوئی بات فرما دیں، کسی چیز کے بارے میں اپنا فیصلہ فرما دیں، بھی یہ کاروبار ہے، تم نے اس طریقے سے کرنا ہے،
یہ گھریلو معاملات ہیں، خوشی کا موقع ہے، تم نے اس انداز میں کرنا ہے۔ اب ایمان والے اور ایمان والیوں کا طریقہ اس کے بارے میں کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لمؤمن، کسی مومن مرد کو بھی اختیار نہیں، ولا مؤمنہ، اور کسی مومن عورت کو بھی اختیار نہیں، کس چیز کا؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اذا جب، قضى اللہ، قضا یقضی کا معنی ہے فیصلہ کرنا، اذا قضى اللہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو کسی ایمان والے اور ایمان والی کو اختیار نہیں، ان یکون لہم الخیارہ، اب ایمان والے اور ایمان والی کو اس میں اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا اب ان کے سامنے گردن جھکانا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ بھی یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں تو اللہ کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق کروں گا، یہ میرے رسول کا حکم ہے تو جو میں ان کا امتی ہوں، ان کا کلمہ پڑا ہوا ہے، جو وہ مجھ سے چاہتے ہیں میں اپنی چاہت کو ان کی چاہت پہ قربان کروں گا۔ بلکہ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کہتے کیا ہیں؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جاتی ہے نا، عموماً ہمارے معاشرے میں بسا اوقات لڑائی جھگڑا ہو تو انہیں کہا جائے کہ تم اپنی لڑائی جھگڑے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروا لو، یعنی جو تمہیں قرآن کہتا ہے اس کے مطابق سارے اپنی گردنوں کو جھکا دو، جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے مطابق سارے عمل کر لو۔ تو بسا اوقات کچھ لوگ جہالت اور نادانی میں کہہ دیتے ہیں اپنا قرآن اپنے پاس رکھو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، استغفر اللہ۔ فقہاء نے لکھا ہے ایسا کہنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، گویا اس نے اللہ کے کلام کا انکار کیا، اس کو رد کیا۔ تو ہمارے ہر فیصلے میں جہاں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو اس میں ایمان والے کو کیا کہنا چاہیے؟ انما کان قول المؤمنین، انما کلمہ حسر ہے، پختہ بات ہے، کان قول المؤمنین، ایمان والوں کی بات، یعنی ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ایمان والوں کو دعو، ایک ہے دعا ایک ہے دعیہ، اسی سے مجہول ہے، اسی سے یہ جمع کا صیغہ ہے، جب انہیں بلایا جائے۔ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، کیوں؟ لیحکم بینہم، تاکہ وہ ایمان والوں کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ اب ایمان والوں کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ایمان والے اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سن بھی لی، ہم نے وہ مان بھی لی، ہماری اپنی مرضی کوئی نہیں۔ تو ہمارا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ذرہ برابر بھی تم نے آگے نہیں بڑھنا، اختلاف نہیں کرنا، بلکہ اطاعت اور فرما برداری۔ یہ سورہ حجرات کی پہلی تعلیم ہے تمام ایمان والوں کو۔ دوسری تعلیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، نہ بلند کرو، نہیں، رفع یرفع، مت بلند کرو، اصواتکم، اصوات صوت کی جمع ہے اور عربی میں آواز کو کہتے ہیں، اپنی آوازوں کو مت بلند کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، یعنی ایک جگہ اللہ کے نبی تشریف فرمائیں اور تمہاری گفتگو اللہ کے نبی جیسے بات فرما رہے ہیں ان کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو، ایسا تمہیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، جہر یجہر کا معنی ہوتا ہے کہ ان کو اس انداز میں بلانا، اونچی آواز میں بلانا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اپنی آواز کو بلند نہ کرو ان کے لیے، یعنی ان کو اونچی آواز سے نہ بلاؤ۔ کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو اونچی آواز دے کے بلا لیتے ہو، دور کوئی جا رہا ہے، تم نے اونچی آواز دی، اسے بلا لیا، فرمایا اللہ کے رسول کو تمہیں ایسے اونچی آواز سے بلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ان کو تم یوں بلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، ان تحبط اعمالکم، ان یہ کہ تحبط، حبط یحبط، ضائع ہو جائیں گے، اعمالکم تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر تم نے اللہ کے رسول کو یوں آواز دی
ان کی مجلس میں یوں آواز بلند کی جیسے آپس میں ایک دوسرے کے لیے کرتے ہو. تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تمہارے پچھلے سارے اعمال اس بے ادبی کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. اب یہ تو ہے ایک اللہ کے نبی کی مجلس، اس کے اندر تو حکم تھا ہی. چنانچہ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ آپ کے صحابہ میں سیدنا فاروق اعظم، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں، آپ کے سسر ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں، آپ کے سسر بھی ہیں اور آپ کے مرید نہیں مراد ہیں. سارے صحابہ پیارے نبی کے در پہ آئے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کا لڑ پکڑ کر، کپڑے کو پکڑ کر، دامن کو پکڑ کر اللہ سے دعائیں مانگی کہ یا اللہ اسلام کو عزت دے. عمر بن خطاب کے ساتھ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض لوگوں کی نا آواز قدرتی طور پہ اونچی ہوتی ہے، وہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو اونچی آواز سے کرتے ہیں، وہ طبی طور پہ ہوتی، جان بوجھ کے نہیں کرتے. تو صحابہ کرام میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی، لیکن جب یہ قرآن کی آیت اتری وہ اپنی آواز انہوں نے اتنی پست کر لی، اتنی آہستہ کر لی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں ان کی بات سمجھنے کے لیے 2 3 مرتبہ ان سے دریافت کرنا پڑتا. صحابہ کرام کس قدر اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار تھے. اور صحیح بخاری میں ایک اور صحابی کا واقعہ آیا، نام ہے ان کا ثابت بن قیس، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی. اللہ کے نبی نے دیکھا ثابت بن قیس مجلس میں نہیں آ رہے. آپ نے صحابہ سے دریافت کیا ثابت بن قیس کدھر چلے گئے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے، کیونکہ ان کی آواز قدرتی طور پر ان کی آواز بلند ہے. اب انہیں ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں اللہ کی مجلس میں بیٹھا ہوں، مجھے گفتگو کرنی پڑے اور قدرتی طور پر میری آواز اونچی ہو گئی تو کہیں میرے پچھلے عمل ضائع نہ ہو جائیں. آپ نے ایک صحابی کو بھیجا جاؤ ثابت کو بلا کے لاؤ. تو ثابت نے کیا کہا کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے جو مجھ سے اونچی آواز سے اللہ کے نبی کی مجلس میں بات ہوئی ہے تو میرے پچھلے سارے اعمال برباد ہو گئے، اب تو میں جہنم والوں میں شامل ہو گیا ہوں، میں اہل نار میں شامل ہو گیا ہوں. وہ صحابی یوں ہی پریشانی میں آپ کی بارگاہ میں آئے. ثابت بن قیس کی کتنی اونچی شان ہے، صحابہ کرام کس قدر فکر اور قدر رکھنے والے تھے. آپ نے اس صحابی کو کہا جا کے ثابت بن قیس کو بتاؤ کہ تم جہنم والوں میں سے نہیں ہو بلکہ مصطفیٰ فرماتے تم تو جنت والوں میں سے ہو، میری مجلس میں آ جاؤ. تو آپ کی مجلس میں تو اونچی آواز سے بولنا یہ اپنے اعمال کو برباد کرنے کے برابر ہے. لیکن آیا یہ حکم اب بھی ہے یا نہیں؟ علماء نے لکھا ہے اب بھی روضہ رسول کے پاس اپنی آواز کو اونچا کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے. اب بھی یہ حکم برقرار ہے. چنانچہ جو آدمی روزہ اطہر پہ جاتا ہے، اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، روزہ اطہر پہ جا کے درود و سلام بھی اونچی آواز میں پڑھنے کی اجازت نہیں. اپنی آواز کو پست رکھیں، یہ دربار مصطفیٰ ہے. جیسے ان کی حیات مبارکہ میں آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں، اب ان کی وفات کے بعد بھی روزہ رسول پر اپنی آواز کو اونچی کرنے کی اجازت نہیں. آپ کہیں گے جی اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری، آپ کے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا دور خلافت ہے. روایت کو نقل کرنے والے سائب بن یزید رحمہ اللہ تعالیٰ، سائب تابعی ہیں. لوگ یزید نام سے صرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو جانتے ہیں، حالانکہ پیارے نبی کے کئی صحابی ہیں جن کا نام یزید ہے. یعنی یزید نام میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر یزید وہ یزید جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے، ان سے جو کچھ اعمال سرزد ہوئے ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، لیکن آپ کے کئی صحابہ ایسے ہیں جن کا نام یزید ہے. تو سائب بن یزید تابعی ہیں، کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تھے، تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میری طرف ایک کنکر پھینکا ہے. کہتے جو میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے.
یعنی روزہ انور کا اس قدر ادب و احترام ہے کہ فاروق اعظم آواز دے کے نہیں بلا رہے، کہیں اللہ کے پاک پیغمبر کے روزے پہ آواز اونچی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، کنکر کے اشارے سے بلایا، اپنے پاس بلایا، کہا جاؤ اذهب فأت بہما، یہ جو دونوں آدمی گفتگو کر رہے ہیں نا، ان کو میرے پاس لے کے آؤ۔ ہوا یہ تھا، روزہ رسول کے پاس دو آدمی اونچی اونچی آواز میں گفتگو کر رہے تھے، فرمایا ان دونوں کو میرے پاس بلا لاؤ۔ یہ گئے، ان دونوں کو بلا کے لائے، تو فاروق اعظم نے فرمایا من انتما، تم کون ہو بھائی؟ ومن این انتما، کہاں سے آئے ہو؟ تو کہنے لگے من اہل الطائف، ہم تو طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد، اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے لاوجعتکما، تو عمر تمہیں سزا دے کے تکلیف پہنچاتا، کیونکہ تم اللہ کے نبی کے روزہ کے پاس اپنی آوازوں کو بلند کرنے والے ہو۔ تو دوسرا حکم پیارے نبی کے ادب میں یہ دیا گیا کہ اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، بلکہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھنے والے ہیں، صحابہ کرام کی شان بھی اللہ نے بیان کی۔ پیارے نبی کے صحابہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، اس لیے کہتے ہیں صحابہ کرام کی عظمت کو اگر جاننا ہو تو اللہ کے قرآن سے جانیں۔ تاریخ کے اوراق میں صحابہ کرام کو نہیں پرکھا جا سکتا، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتہم، غض یغض، ضاد کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے آواز کو پست رکھنا، آہستہ بولنا۔ ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک اس میں اشارہ، الذین اس میں موصول، دونوں جمع، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحانہ، امتحان سے ہے، امتحان لیا ہے، قلوبہم، جن کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے لیے، ڈر کے لیے، کہ آیا ان کے دلوں میں میرا ڈر ہے یا کہ نہیں، آیا ان کے دلوں میں خوف خدا ہے یا کہ نہیں، آیا یہ میری رضا کے طلبگار ہیں، یہ دنیا کی طلب کے اندر اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، یا اللہ ان کو بدلے میں کیا ملا؟ فرمایا لہم مغفرہ، اب ان کے لیے اللہ کی بخشش ہے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ آپ کی مجلس میں آواز کو پست رکھنے والوں کی شان بیان کی۔ اب اللہ کے نبی کی مجلس میں کچھ لوگ دیہات سے بھی آتے تھے، وہ دیہاتی جب آتے انہیں مجلس نبوی کے آداب کا پتہ نہیں ہوتا تھا، آپ کو مسجد میں نہ پاتے تو آپ کے حجرے کے باہر جا کے اونچی اونچی آواز دے کے اللہ کے نبی کو باہر بلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بتایا کہ تم نے جب آنا ہے تو تمہیں یہاں آ کے اپنے نبی کو بلانے کا تمہارا طریقہ کیا ہو، انداز کیا ہو۔ فرمایا ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کو بلاتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے، یعنی دیوار کے پیچھے سے آپ کو آواز دیتے، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان میں ایسے جن کے پاس عقل نہیں۔ اگر عقل ہوتی تو اللہ کے نبی کے حجرے کے باہر آ کے اونچی اونچی آواز دے کے آپ کو نہ بلاتے۔ اب انہیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ انہیں بھی طریقہ سکھا رہے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، کاش اگر وہ صبر کر لیتے، اونچی آواز نہ دیتے، انتظار کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود باہر آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، لیکن چونکہ انہیں پتہ نہیں آداب کا، اب اللہ نے آداب سکھا دیے، جو نادانی میں ان سے غلطی ہوئی ہے اللہ خود ہی فرما رہے ہیں وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت بخشنے والے، انتہائی مہربان ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہیں کہ ان سے گناہ نہ ہو سکے، بلکہ وہ محفوظ ہیں، وہ مغفور ہیں۔ کیا مطلب؟ گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہوئی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس گناہ اور غلطی کو ان کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے، موت سے پہلے ان کی مغفرت کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں اس انداز میں بلاتے، وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں اور دائیں ہاتھ میں جنتی سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا اعلان خود قرآن پاک میں کر دیا۔
یہ اللہ کے نبی کے لیے 2 آداب ہمیں سکھائے گئے۔ تیسری تعلیم سورہ حجرات کی، یہ معاشرے کا انتہائی اہم ترین اصول ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ اس اصول کو نہ اپنانے کی وجہ سے معاشرے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں بڑی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان آپس میں اجڑ جاتے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ، ان اگر جاءکم جاء آئے، کم تمہارے پاس، فاسق ایک فاسق آدمی، غیر معتبر آدمی اگر تمہارے پاس آئے، بنبأ کوئی خبر لے کر، اگر غیر معتبر آدمی، فاسق آدمی، اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فوراً اس کی خبر سن کر ایکشن نہیں لے لینا کہ یار اس نے فلاں کے بارے میں بتایا کہ وہ تو میرے خلاف قدم اٹھا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر تم نے ایکشن نہیں لینا، بلکہ تم نے کرنا کیا ہے؟ انتہائی اہم اصول ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا فتبینوا، خوب تحقیق کرو۔ تبین یتبین کا معنی ہوتا ہے جب تک وہ معاملہ بالکل تمہارے سامنے روز روشن کی طرح واضح نہ ہو جائے اس وقت تک اس بات پر قدم نہ اٹھاؤ۔ فتبینوا، اس کی خبر کی خوب تحقیق کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے تحقیق نہ کی تو ہوگا کیا؟ ان تصیبوا قوما بجہالہ، اصاب یصیب، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو نقصان پہنچا دینا، کسی کو مصیبت میں مبتلا کر دینا۔ ان تصیبوا قوما، تم نے غیر معتبر آدمی کی بات سنی، اس کی بات کی تحقیق نہیں کی، اس کی بات کی جانچ پڑتال نہیں کی، اس کی بات کی جانچ پرکھ نہیں کی، کھرید نہیں کی، تم نے ایکشن لے لیا اور کسی کو نقصان پہنچا دیا تو اللہ فرما رہے ہیں یہ تم نے نادانی میں نقصان پہنچایا، پھر ہوگا کیا؟ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، جو تم نے قدم اٹھایا بعد میں تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا المیہ ہے۔ اور آج جب کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے میڈیا پر آنے والی خبریں، اخبارات میں چھپنے والے خبریں، میڈیا پہ بیٹھ کر اینکروں کی دی جانے والی خبریں وہ اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، اور جب سے یہ سوشل میڈیا چلا ہے تو خبروں کے جھوٹا ہونے میں بہت بڑا فراڈ چل پڑا، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ۔ اس لیے کبھی سوشل میڈیا کی خبر سن کر آگے نہ پھیلائیں، کبھی میڈیا کی بات سن کر آگے نہ پھیلائیں، وگرنہ اس جھوٹ کو پھیلانے میں جیسے وہ لوگ گناہگار ہیں آپ ان کے آلہ کار بن کے آپ بھی گناہگار بن جائیں گے۔ اور آپ کے پاس اگر کوئی بات لے کے آئے یار تمہارے فلاں رشتہ دار نے جو تم نے رشتے کا ناتا باندھا تھا نا توڑ دیا ہے، اس کی بات پہ یقین کر کے کبھی فون نہ کرو میری طرف سے بھی ٹوٹ گیا، نہیں، بلکہ بڑے حسن و سلوبی کے ساتھ خود ان کے گھر جاؤ، اگر وہ خود تم سے بات کریں تو سمجھو، اگر تم سے خود بات نہ کریں تو اپنی طرف سے بات میں پہل کر کے اس رشتے میں دراڑ مت ڈالو، وگرنہ وہ سمجھیں کہ لگتا ہے ان کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کی بات سن کر یہ تو رشتے ناطے میں دراڑ پڑنے کے لیے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو خوبصورت بنانے کا ایک اصول دیا، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس خبر لے کے آئے، فتبینوا، خوب تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، نادانی میں کسی کو نقصان نہ پہنچا بیٹھنا، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ سورہ حجرات کا چوتھا اصول، اللہ کے پاک پیغمبر کی مجلس ہے، بسا اوقات آپ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے، آپ کو مشورہ کرنے کا حکم تھا، ہمیں بھی اپنے گھروں میں گھریلو معاملات میں قدم اٹھانے سے پہلے گھر والوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ہمارے معاشرے میں آج کل بچیاں جوان ہوتی ہیں، والدین بچیوں سے پوچھتے تک نہیں
آگے رشتہ جوڑ دیتے اور پھر بعد میں بچی کہتی ہے مجھے تو رشتہ منظور نہیں، اب اس پہ زبردستی کی جاتی ہے، جبر کیا جاتا ہے، حالانکہ بچی بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے اس کی مرضی کے بغیر والدین اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ یا تو ہم اسلام کا نام لینا چھوڑ دیں، بھی اسلام ہمارا مذہب نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں پرواہ ہے اور واقعی ہمیں پرواہ ہونی چاہیے، ہم تو ان کے سامنے گردن جھکانے والے، تو پھر اپنی عقل کو ان کے فیصلوں کے سامنے آڑے مت لائیں۔ زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، نسلیں اجڑ جاتی ہیں، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام بسا اوقات نہ رائے دیتے تھے، اور ایک رائے دے دی پھر اپنی رائے پہ اصرار کرتے تھے کہ ہماری رائے کو لیا جائے۔ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا کہ بعض نمازیوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ مصلی کا امام وہ کرے جو میں چاہتا ہوں، وہ نہ کرے جو وہ چاہتا ہے، یعنی امام کو بھی اپنا زر خرید غلام بنانے کی کوشش کی جاتی، اسی کے پیچھے نمازیں ہیں، اسی کے پیچھے سجدے ہیں، اسی کی اقتداء میں نمازیں ہیں، اور پھر چوکوں چوراہوں پہ بیٹھ کر غیبتیں اسی کی، چغل خوریاں اسی کی، حسد اسی کا، کینہ اسی کا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، اس نے کہا یہ جو نمازی کہتا ہے نا امام کے پیچھے پیچھے اس امام کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میری نماز اس امام کے پیچھے، بلکہ پیچھے اس امام کا مطلب یہ ہوتا ہے بس اس امام کے پیچھے پڑ جاؤ، کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کہاں سے کھاتا ہے، کپڑے کہاں سے لیتا ہے، سواری اس کی نئی کہاں سے آ گئی، یہ کھانے میں بڑے گوشت کھاتا ہے کہاں سے لے کے کھاتا ہے، اس کے بچوں نے نئے کپڑے پہن لیے کیسے پہن لیے، بچے اسکول جاتے ہیں یہ فیس کہاں سے، بس پیچھے پڑ جاؤ، امام کو تنگ کر کے رکھ دو۔ نہیں نہیں، امام یہ مصلی رسول ہے، یہ ممبر رسول ہے، قدر ہے ایک اس چیز کی۔ باہر کیا ہے، بعض صحابہ کرام نے اصرار کرتے اپنی رائے پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں بھی اصول دیا، وَعْلَمُوا، جان لو، عالمہ یعلم اسی سے ہے، وَعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر زیادہ باتوں میں وہ تمہاری بات مان لیں، تم جو کہتے ہو نا ہماری بات مانی جائے، اگر زیادہ باتوں میں وہ تمہاری بات مان لیں، لَعَنِتُّمْ، اللہ کے رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا، تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وہ جو کئی کام نہیں نہ کرتے، دیکھیں نا جیسے تراویح کا معاملہ تھا، آپ 3 دن مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحیح بخاری، ایک دن آپ نے نماز نفل کی پڑھی، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھوڑی تعداد میں تھے، اگلے دن اس سے زیادہ تعداد بڑھی، اگلے دن اس سے زیادہ تعداد بڑھی، حتیٰ کہ یوں ہوا جیسے سحری کا وقت بھی ختم ہو جائے، اتنی لمبی نماز۔ لیکن چوتھے دن صحابہ کرام سے ساری مسجد کھچا کھچ بڑھی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول اپنے حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے ہیں۔ صحابہ نے صبح کو عرض کیا، یا رسول اللہ سارے دیوانے مستانے پروانے جمع تھے، آپ تشریف ہی نہیں لائے۔ آپ نے کیا فرمایا، اگر میں پابندی سے آنے، اب صحابہ چاہتے ہیں اللہ کے نبی آئیں، اس لیے تو کہتے دین کا جو شوق صحابہ کرام کو تھا، اس جیسی جماعت والا شوق قیامت تک کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو کام صحابہ کرام نے عبادت سمجھ کے نہیں کیا، اس قدر زیادہ شوق ہونے کی وجہ سے، اگر اب کوئی آدمی اس کام کو دین سمجھ کے کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ کو بھی بتانا چاہتا ہے تم سے زیادہ ہمیں دین کا شوق ہے، یہ کام تم تو نہ کر سکے، ہم کر رہے ہیں، اس لیے اس کو دین میں عبادت نہیں بدعت کہا گیا ہے۔ اور بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی۔ تو صحابہ کرام کا شوق تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں پابندی سے آتا تو یہ نماز تم پر ضروری کر دی جاتی اور تم مشقت میں مبتلا ہو جاتے۔ وہ دیکھو میرے اور آپ کے بارے میں نبی کتنا سوچنے والے ہیں۔ مسواک، اللہ کے نبی چاہ رہے ہیں، میرا دل کر رہا ہے، آپ مسواک کا اہتمام کتنا ہے، ہر وضو کے ساتھ اہتمام ہے۔ آپ گھر جاتے تو گھر جاتے ہوئے مسواک ہے، سو رہے تو سونے سے پہلے مسواک ہے، اٹھ رہے تو اٹھنے کے بعد مسواک ہے، مسجد میں ہر نماز سے پہلے مسواک ہے۔ اور صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں میرا دل کرتا ہے میں تمہیں بھی ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دے دوں، یہ اللہ کے نبی کے دل کی خواہش ہے۔
ایک مسواک سے کیا جانے والا وضو اور اس سے پڑھی جانے والی نماز، اور وہ نماز جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی، مسواک والی نماز بغیر مسواک والی نماز سے 70 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے، 70 گنا زیادہ اجر۔ اور مسواک کے 70 فائدے، سب سے بڑا فائدہ مرتے وقت انسان کو کلمہ طیبہ کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور سب سے کم فائدہ انسان کا منہ صاف ہوتا ہے، اور جب منہ صاف ہے جراثیم نہیں تو معدہ بھی صاف ہوگا، بیماریوں سے بچ جائے گا۔ اور یہ جو نشہ کرتے ہیں نا لوگ، چاہے افیون کی شکل میں ہو، چاہے چرس کی شکل میں ہو، چاہے شراب کی شکل میں ہو، نشے کی کوئی بھی صورت ہو، اس کے 70 نقصان ہیں، ان میں سب سے بڑا نقصان مرتے وقت انسان کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اب پیارے نبی کی خواہش ہے میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دے دوں، لیکن کیوں نہیں دے رہے؟ آپ نے فرمایا اگر مجھے تمہارے مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا، جان لو، ان فیکم رسول اللہ، ان بے شک، فیکم، فی کا معنی میں، تمہارے درمیان، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، لو یطیعکم، اگر وہ تمہاری بات مانے، فی کثیر من الامر، زیادہ کاموں میں، لعنتم، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ، یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نبی کے صحابہ کے فضائل کو بیان کر رہا ہے۔ آج ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ نبی کی مجلس میں بیٹھنے والی ان پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں ریسرچ کرنے لگ جاتا ہے۔ بھئی تمہیں کس نے ریسرچ کرنے کا اختیار دیا ہے تمہارے پاس کہ تمہیں وہ پاکیزہ ہستیاں ملی ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ نے حبب الیکم الایمان، حبب یحبب، اللہ نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے ایمان۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں میں نے نبی کے صحابہ کے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے۔ اگلی بات وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، بعض لوگ کہتے ہیں نا صحابہ کے دل کے اندر، تم تو زبان کی بات کرتے ہو کہ زبان سے وہ یوں تھے، انہوں نے یوں کر لیا، یوں کر لیا، ان کے دل میں کیا تھا؟ آؤ تمہیں بتاؤں، دلوں کے حالات اللہ کے سوا کوئی جاننے والا نہیں۔ علیم بذات الصدور، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ صحابہ کے دلوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے پسند بھی کیا اور تمہارے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین بھی کر دیا۔ جیسے بیوٹی پارلر پہ جائے نا تو بیوٹی پارلر والے جانے والی عورت کو مزین کرتے، بنا سنوار کر باہر نکالتے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی کے صحابہ، نبی کی جماعت، تمہارے لیے میں نے ایمان کو پسند بھی کیا اور تمہارے دلوں کو میں نے ایمان کے ساتھ بنا سنوار کے رکھ دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کرہ یکرہ کا معنی ہوتا ہے ناپسند جاننا، اور میں نے کفر کو تمہارے لیے نفرت کا ذریعہ بنا دیا کہ تم کفر کو پسند نہیں کر سکتے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر کو تمہارے ہاں نفرت کی جگہ چیز بنا دیا۔ وَالْفُسُوقَ، اور گناہ کو تمہارے ہاں نفرت کی چیز بنا دیا۔ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو تمہارے دلوں میں نفرت کی چیز بنا دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کسی ناول یا ڈائجسٹ کی بات نہیں نقل کر رہا، نوائے وقت یا جنگ کے اخبار نہیں بیان کر رہا، کسی تاریخ کا حوالہ نہیں دے رہا، یہ اللہ کے قرآن سے پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کی یہ شان ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اب یہ جماعت ہے کیسی؟ اللہ کہتے ہیں أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہی نبی کے صحابہ کی جماعت راشدون ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ اور کیسے ہدایت یافتہ ہے؟ آپ نے خود زبان نبوت سے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم کسی صحابی کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے نقش قدم پہ چلنے لگ جاؤ،
تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب ہدایت سوائے صحابہ کے پیچھے چلنے کے دنیا کی اور کسی جگہ پہ ہدایت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہدایت پائے گا تو صحابہ کے نقش قدم پہ چل کر ہی پائے گا۔ یہ سورہ حجرات کی چوتھی تعلیم تھی جو اللہ نے ہمیں دی۔ پانچویں تعلیم، سورہ حجرات معاشرے کو سنوارنے کی بہترین رہنمائی اللہ نے سورہ حجرات میں کی۔ پانچویں تعلیم، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، ایمان والوں کو حکم ہے صلح صفائی کے ساتھ رہو، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن آخر انسان ہے، طبیعتیں مختلف ہے، مزاج مختلف ہے، آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب اگر اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اس میں مجھے اور آپ کو کیا حکم ہے؟ آئے اللہ کے قرآن سے سنیں، وَإِن، اور اگر طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے دو گروہ، فَاقْتَتَلُوا، لڑ پڑے، اگر ایمان والوں کے دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، باقی ایمان والوں کو حکم ہے کہ تم سارے کے سارے گروپ بندی نہ کر لیا کرو، بلکہ ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپس میں لڑائی ہوتی، ہر قبیلہ اپنے قبیلے کا ساتھ دیتا، ہر فرد اپنے خاندان کا ساتھ دیتا، چاہے وہ ظالم ہوتا چاہے مظلوم ہوتا۔ یہ تھی جہالت۔ توجہ، آج پھر اسی جہالت میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ جی میری برادری کا مسئلہ میں کیا کروں، رشتہ داری کا مسئلہ میں کیا کروں؟ اللہ کے قرآن نے کہا تو وہ کر جو تجھ سے تیرا اللہ چاہتا ہے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم، لا یجرمنکم، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نہ ابھارے تمہیں کسی قوم کی حالت، الا اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف سے کام نہ لو۔ لڑائی ہو جائے، برادری ہے، جی میں کیا کروں، مجھے تو اپنی برادری کا ساتھ دینا پڑے، اللہ کہتے نہیں، اعدلوا، انصاف سے قائم لو، ہوا اقرب للتقوی، چاہے مقابلے میں تمہارا باپ کیوں نہ ہو، مقابلے میں تمہارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، مقابلے میں تمہارا سگا سچا سچا خاندان کیوں نہ ہو، تمہاری برادری کیوں نہ ہو، تم اللہ کے قرآن پہ، اللہ کی رہنمائی پہ چلو گے تو مظلوم کا ساتھ دو، کبھی ظالم کا ساتھ نہ دو۔ ظالم کا ساتھ دینے والا اس کے ظلم میں برابر کا شریک ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے جی میں تو خاموش ہوں، جی میں تو اپنے بھائی کے ساتھ جاتا ہوں، میں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا۔ نہیں نہیں، تیرا اس کے ساتھ اس کی حمایت میں قدم اٹھانا، عدالت میں جا کے اس کے حق میں گواہی دینا، جہاں پنچایت پرے بیٹھی ہو مظلوم کو چھوڑ کر ظالم والوں کے ساتھ بیٹھنا، تو نے اپنے آپ کو سارا ظالم کے پلڑے میں ڈال دیا، تم برابر کا شریک ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان طائفتان، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سرور دو عالم سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری، انصر، مدد کرو، اخاک، اپنے بھائی کی، ظالمن او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ مظلوم ہے مدد کرے، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ میرا بھائی مظلوم ہے میں اس کی مدد کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد کرنا یہ ہے اگر تمہارا بھائی ظلم کر رہا ہے اسے ظلم سے روکو، اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاؤ، یہ اپنے ظالم بھائی کی مدد کرنا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر ایمان والے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، بغا یبغی کا معنی ہوتا ہے بغاوت کرنا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، فَإِن بَغَتْ، پس اگر زیادتی کرے، إِحْدَاهُمَا، ان دو گروہوں میں سے کوئی گروہ، چاہے وہ اپنا کیوں نہ ہو، اللہ فرما رہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تم نے اس سے نہیں لڑنا کہ جو تمہارا اپنا ہے اس کے ساتھ مل کے نہیں لڑنا، بلکہ جو ان میں زیادتی کرنے والا ہے، اگر تمہاری بات سن کے وہ نہیں رک رہا، کسی کی بات نہیں مان رہا، تو اپنے آپ کو مظلوم کے ساتھ کر دو اور ظالم کے خلاف لڑو۔ کب تک؟
حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹ آئے۔ میرے بھائی یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ اب تو مجھے بتا، قرآن چاہیے یا اپنی نفسانیت ہمیں چاہیے؟ قرآن چاہیے یا مجھے اور آپ کو اپنی خواہشات چاہیے؟ ایمان والے کا ایمان تب بچتا ہے جب اللہ کے قرآن کو فالو کرے، اس کی بات مان کے چلے۔ مسلمان اسی لیے تو ہے، مسلمان کا مطلب ہی اپنی گردن کو جھکا دینا۔ فرمایا فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، ایک ہے، ایک باپ کی اولاد ہے، اس لیے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، دنیا میں بسنے والے تمام ایمان والے، انما المؤمنون، سب کے سب ایمان والے، اخوہ، عربی میں بھائی کو کہتے ہیں اخ، اخ کی جمع عربی میں آتی اخوہ۔ فرمایا دنیا میں بسنے والے تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں میں صلح صفائی کا ذریعہ بنو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ نہیں کہ لڑائی ہوئی ہے تم ان کی باتیں سن رہے ہو، جا کے انہیں پہنچا رہے۔ معاشرے میں بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈبل چہرے والا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے بن جائیں گے، آپ سے کوئی بات لیں گے، جا کے دوسرے کو اس میں کچھ ملاوٹ کر کے جا کے دوسرے کو سنائیں گے۔ اسے کہتے ہیں چغل خور، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، میری بات نہیں ہے، دو جہانوں کے سردار کا فیصلہ ہے، چغل خور کو اللہ نے جنت میں داخل نہیں کرنا۔ اس نے دو خاندانوں کو لڑا دیا، دو گروہوں کو لڑا دیا، دو فردوں کو لڑا دیا۔ اللہ کا قرآن چاہتا ہے صلح صفائی قائم کی جائے، اور یہ دنیا میں فساد کا ذریعہ بنا۔ بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بات کو نقل کرنے والے آپ کے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری کی روایت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بسا اوقات شیطان انسان کی شکل اختیار کرتا ہے، کسی لوگ گروہ کے پاس جا کے ان کو کوئی بات جھوٹی بتاتا ہے، اور وہ گروہ والے اس بات کو لے لیتے ہیں، اسی بنیاد پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی تمہیں کہا کس نے ہے، یہ تو بتاؤ، یہ بات تمہیں بتائی کس نے؟ تو وہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں اعرف وجہہ ولا اذکر اسمہ، اس بندے کا چہرہ تو ہمیں یاد ہے، نام کوئی پتہ نہیں کہ یہ کس نے کی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے تھا؟ شیطان شکل اختیار کی تھی انسان کی، بات کر کے آپس میں لوگوں کو لڑا گیا۔ اب یہ بے بنیاد بات پر تحقیق انہوں نے بھی کوئی نہیں کی، لڑائی جھگڑا آپس میں شروع ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آگے والے جو اصول ہیں، اس سے آگے یہ ایک رکوع سورہ حجرات کا مکمل ہوا ہے، جن میں 5 تعلیمات میں نے آپ کے سامنے معاشرے کو پرسکون بنانے کی، اسلامی بنانے کی آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ باقی اگلے رکوع کی کہ ہمارے معاشرے سے غلط فہمیاں کیوں وجود لیتی ہیں، آپس میں بدگمانیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب اور وجوہات کو سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں بیان کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔